زندگی اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہے، اور جب انسان 60 سال کی عمر کے بعد قدم رکھتا ہے تو اس کے جسم کی ضرورت بھی بدلنے لگتی ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جہاں دانائی بڑھتی ہے، تجربات پختہ ہوتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ زندگی کو سکون، صحت اور خوشیوں کے ساتھ گزارا جائے۔ مگر اس عمر میں انسان کا جسم پہلے جیسا مضبوط نہیں رہتا، ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، میٹابولزم سست ہو جاتا ہے، شوگر اور بلڈ پریشر جیسے مسائل عام ہو جاتے ہیں، اور ہاضمہ بھی پہلے جیسی طاقتور کارکردگی نہیں دکھا پاتا۔ اسی لیے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا 60 سال کے بعد وہی چیزیں کھانی چاہیے جو جوانی میں کھائی جاتی تھی، یا کیا واقعی کچھ پھل بڑھتی ہوئی عمر میں نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ سوالات بہت عام ہیں، مگر بدقسمتی سے ان سوالوں کے جواب میں سوشل میڈیا پر عجیب و غریب باتیں نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگ ہر پھل کو مفید کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ خوف پھیلاتے ہیں کہ فلاں پھل کھانا خطرناک ہے۔ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ نہ تو حقیقت ہے سارے پھل 60 سال کے بعد مکمل طور پر نقصان دہ ہو جاتے ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ہر پھل ہر حالت میں فائدہ ہی دے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جسم کی حالت، بیماریوں کی نوعیت اور اعتدال۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم انتہائی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کون سے پھل 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، کن پھلوں کو اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے، اور کن صورتوں میں کچھ پھل وقتی طور پر نقصان کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس کا مقصد کسی بھی پھل سے خوف دلانا نہیں، بلکہ اصل حقیقت بتانا ہے، تاکہ ہر بزرگ انسان اپنی خوراک کو سمجھ کر کھائے۔ پھل اللہ کی عظیم نعمت ہیں۔ ان میں وٹامنز، منرلز، فائبرز، پانی، اینٹی آکسیڈنٹس اور قدرتی توانائی موجود ہوتی ہے، جو انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بڑھتی عمر میں جسم اب انہی چیزوں کو ایک مختلف انداز میں پروسیس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کا لبلبا شوگر یعنی گلوکوز کو بڑی اہمیت یعنی بڑی آسانی سے ہضم کر لیتا ہے، مگر 60 سال سے زائد عمر کے کئی افراد کا لبلبا انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں کرتا۔ نتیجہ میٹھے پھل بھی ان کے لیے شوگر بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح چند پھل ایسے ہیں جن میں فاسفورس زیادہ ہوتا ہے، جو گردوں کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ پھل ایسے ہیں جو گیس، تیزابیت یا پیٹ پھولنے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ کچھ پھل دل کے مریضوں کو مخصوص مقدار میں ہی کھانے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ پھل خطرناک نہیں ہوتے، بلکہ کچھ افراد کی جسمانی حالت انہیں حساس بنا دیتی ہے۔ اس عمر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میانہ روی پھلوں کو مکمل طور پر چھوڑ دینا غلط ہے، مگر اپنی صحت کے مطابق پھلوں کا انتخاب کرنا دانش مندی ہے۔ اس لیے ہم یہاں ان 3 پھلوں کی بات کریں گے جنہیں زیادہ شوگر والے بزرگ لوگ سوچ سمجھ کر کھائیں۔ ان میں پہلا پھل ہے انگور۔ انگور قدرتی مٹھاس سے بھرپور ہے۔ ان میں گلوکوز اور فرکٹوز دونوں پائے جاتے ہیں۔ اگر دونوں شخص شوگر، پری ڈائبٹیز یا انسولین ریزسٹنس کا مریض ہے تو انگور اس کے بلڈ شوگر اور تیزی سے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انگور زہر بن جاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کم مقدار ہو۔ ایک وقت میں 4 سے 5 دانے ہی کافی ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی انسان شوگر کا مریض نہیں تو انگور اعتدال میں بالکل فائدہ مند ہے۔ دوسرا پھل ہے آم۔ آم دنیا کے بہترین پھلوں میں سے ہے، مگر یہ بھی قدرتی شکر سے بھرپور ہوتا ہے۔ 60 سال کی عمر کے بعد اگر شوگر، وزن یا فیٹی لیور کا مسئلہ ہو تو زیادہ کھانا نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر اگر ہفتے میں آدھا آم کھایا جائے تو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔
تیسرا پھل ہے کھجور۔ کھجور طاقت کا خزانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں کیلوریز بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ سردی میں کھجور کی طلب بڑھ جاتی ہے، مگر وہ بزرگ جو جوڑوں کے درد، یورک ایسڈ یا شوگر کے مریض ہیں تو انہیں 2 سے 3 کھجور سے زائد نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ پھل ایسے ہیں جو کچھ بیماریوں میں نقصان دے سکتے ہیں، مگر ہر انسان کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر تربوز پانی سے بھرا ہوا ہے، مگر گردوں کے کمزور مریضوں کے لیے زیادہ پانی والا پھل کبھی کبھی مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح کیلا ایک طاقتور پھل ہے، مگر دل کے مریض جو پوٹاشیم کی زیادتی سے گھبراتے ہیں انہیں کیلا اعتدال سے کھانا ہوتا ہے۔ سنترے اور کینو وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، مگر وہ بزرگ افراد جنہیں تذابیت یا سینے میں جلن رہتی ہے انہیں یہ پھل کھانے کے بعد احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح کچھ پھل جیسے امرود اگر زیادہ کھائے جائیں تو قبض یا گیس بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ پھل نہیں بلکہ مقدار اور انسان کی اپنی طبی حالت ہے۔ جب انسان 60 سال سے زیادہ عمر میں داخل ہوتا ہے تو جسم کا سب سے بڑا مسئلہ بنیے ہوتا ہے کمزور ہاضمہ۔ اس لیے پھل دن کے وقت کھائیں، خالی پیٹ کھائیں تو بہتر ہے، مگر کھانے کے فوراً بعد نہ کھائیں۔ زیادہ تر بزرگ یہی غلطی کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد سوچتے ہیں کہ میٹھے کی جگہ پھل کھا لیں، جبکہ اس وقت پیٹ پہلے ہی بھرا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں پھل خمیر اٹھا سکتے ہیں، گیس، تذابیت اور پیٹ پھولنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بزرگ صرف ایک ہی قسم کے پھل مہینوں تک کھاتے رہتے ہیں، جیسے جسم کو مختلف اجسام کی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ پھل انتہائی فائدہ مند ہیں، جیسے سیب، انار، جامن، پپیتا، آلو بخارا، آڑو اور بیر۔ یہ پھل ہاضمہ بہتر کرتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں، قوت مدافعت کو مضبوط کرتے ہیں، بلڈ پریشر کو بہتر کرتے ہیں اور دل کے لیے مفید ہیں۔ 60 سال سے اوپر افراد کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند پھل ہیں وہ فائبر سے بھرپور ہوں۔ فائبر آنتوں کو صاف کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور وزن کو بڑھنے سے بچاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم میں پانی کی کمی کا مسئلہ زیادہ عام ہوتا ہے، لہٰذا ایسے پھل جیسے تربوز، خربوزہ، مالٹا، کینو، آلوچا اور آڑو جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھاتے ہیں اور جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ 60 سال کے بعد انسان کی صحت صرف کھانے سے نہیں جڑی ہوتی بلکہ ذہنی سکون بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس عمر میں ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں کہ فلاں چیز نقصان دے گی، فلاں چیز بیماری بگاڑے گی، مگر سچ یہ ہے کہ خوف خود بیماریوں کو بڑھاتا ہے۔ انسان جتنا مطمئن ہو کر کھاتا ہے اتنا ہی اس کا جسم بہتر کام کرتا ہے۔ اس لیے پھلوں کو اپنی زندگی سے نہ نکالیں بلکہ اعتدال اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کریں۔ پانی کی مقدار بڑھائیں اور سیر کریں، سورج کی روشنی لیں اور اچھی نیند لیں۔ اگر آپ کو شوگر، دل یا گردوں کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی ڈائٹ کو ترتیب دیں، مگر بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں پر خوف زدہ نہ ہو۔ آخر میں یاد رکھیں کہ پھل اللہ کی نعمت ہے اور 60 سال کی عمر زندگی کی آخری منزل نہیں بلکہ اپنے اچھے دنوں کی نئی ابتدا ہے۔ اگر انسان اپنی خوراک کی درست رکھے، اپنی روٹین بہتر کرے اور اللہ کے نعمتوں کا اعتدال سے استعمال کرے تو وہ عمر کے اس حصے کو بھی بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے۔ پھلوں کو اپنا دشمن نہ سمجھے بلکہ اپنی صحت کے مطابق انہیں دوست بنائیں۔ زندگی ایک امانت ہے اور اس امانت کو محبت، شکر گزاری اور سمجھداری سے خرچ کرنا اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بزرگ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بزرگوں کا سایہ
ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہر گھر کا بزرگ اس گھر کی رونق ہوتی ہے، اللہ اس رونق کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔